سلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ تی مددے کابر ایما مددے. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں. آج کی یہ مجلس جناب عارف صاحب کے والد محترم کے چہلم کے موقع پر منعقد کی گئی اور اسی موضوع پر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنے کا مجھ سے کہا گیا. دل جمعی کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر چند باتیں سماعت کریں. موت یہ ایک عام لفظ ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، اور موت ایک ایسی سچائی کا نام ہے، موت اس حقیقت کا نام ہے کہ جس سے ہر جاندار کو دوچار ہونا ہے، ہر ذی روح کو موت کا سامنا کرنا ہے، اور ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. ایک ایسی حقیقت ہے موت کہ جسے کوئی چھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ سب کو مرنا ہے. ہاں، موت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، بس اسی کے اوپر آپ کو میری گفتگو سماعت کرنا ہے کہ ہمیں دنیا سے کیسے جانا ہے اور اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اور اب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. پہلے زندگی دی اور پھر اس کے بعد موت ہے. کیوں اللہ نے زندگی کے بعد موت کو پیدا کیا؟ کیونکہ یہ قانون قدرت ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا. آج تک کوئی چیز ایسی تیار نہیں ہوئی کہ جس کے ذریعے آدمی اپنی موت کو ٹال دے. کوئی ٹال سکتا ہے موت کو؟ بس ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے کہ زندگی ایسے گزارے کہ موت آسان ہو جائے، کامیابی کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. بس یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم موت سے چھٹکارا حاصل کر دیں، کیونکہ موت تو آ کے رہی ہے. دنیا کی کوئی طاقت موت کو ٹال نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ جانچے کس کے کام اچھے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ نے مختصر سی زندگی دی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کسی کی 80 سال، اس کے بعد تو مرنا ہے. یہ زندگی اللہ نے آدمی کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی محبت، اپنی معرفت کے لیے دی. اور موت اس لیے پیدا کی کہ کتنے لوگ ہیں جو موت کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر
اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو موت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے خوف سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مقصد ہے موت کو پیدا کرنے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو خواہشات کو لذتوں کو توڑ دیتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ موت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ موت کو کم سے کم دن میں 20 مرتبہ یاد کرو کہ ہمیں مرنا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ موت آدمی کو گناہوں سے، موت کی یاد آدمی کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج تو اگر ہم موت کا تذکرہ کریں تو ہمارے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا موت موت لگا کے رکھا ہے؟ ارے کہنے سے تھوڑی مرے گا، جب آئے گی تب مرے گا۔ اور جب موت آتی ہے نا، بول کے نہیں آتی کہ توبہ کرنے میں آ رکھی ہوں، گناہ چھوڑتے میں آ رکھی ہوں، نافرمانی کرنا بند کرنے میں آ رکھی ہوں، بلکہ موت اچانک آتی ہے، بول کے نہیں آتی۔ اس کے لیے تو ہمیں پہلے سے تیار رہنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے ایک طرح کا دوستانہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے موت کے فرشتے، جب تم روح قبض کرنے آؤ گے تو پہلے میرے پاس اپنے پیغام بھیج دینا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وقت قریب آیا تو ملک الموت روح قبض کرنے آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے اپنا پیغام بھیجنا، تم نے کوئی خبر نہیں کی اور روح قبض کرنے آ گئے۔ تو ملک الموت نے کہا تھا کہ حضور آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا، یہ میرا پہلا پیغام تھا۔ بال سفید ہو گئے، یہ دوسرا پیغام تھا کہ موت آنے والی ہے۔ اور پھر آپ کے بدن میں طاقت نہ رکھی، کمر جھک گئی، یہ تیسرا پیغام ہے کہ موت آنے والی ہے۔ سمجھے؟ یہ بڑھتی ہوئی عمر، یہ نگاہوں کی کمزوری، یہ بدن کی قوت کا ختم ہونا، یہ بالوں کی سفیدی بتا رہی ہے کہ اے نادان، اب بھی ہوش کے ناخن لے، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، کیونکہ تو مرنے والا ہے، موت آنے والی ہے۔ اور یہ تو ایک ضمنی بات تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، بلکہ جب موت آتی ہے تو نہ بچپنا دیکھتی ہے نہ جوانی دیکھتی ہے، جب جس کا وقت ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے یہ، اور ہم سب کو اپنی موت کا تصور کرنا ہے۔ موت اتنی آسان نہیں ہے۔ ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان، ابھی 2-4 دن سے میں اخبار میں زیادہ ہی پڑھ رہا تھا کہ کسی نے پھانسی لگا کے خودکشی کر لی، کسی نے زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ اور کیوں کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، دنیاوی معاملات میں الجھ کر، ادھر ادھر اپنے دلوں کو لگا کر اپنی زندگی کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے۔ موت کیا ہے؟ ایک جملے میں آپ کو بتاؤں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ آئی بات سمجھ لو؟ بظاہر تو بڑا آسان لگتا ہے کہ آدمی ڈوبا اور مر گیا، پھانسی پہ جھولا اور مر گیا، گاڑی کے نیچے دبا اور مر گیا، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن موت کی سختی کیا ہے؟ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ موت حقیقت میں ہے کیا؟ یہ تو مرنے والا جانتا ہے۔ موت کی تکلیف کے متعلق علامہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت یاد کرنا اور کل اپنے دوستوں کو آپ سنانا کہ مرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جب موت آتی ہے، روح نکلتی ہے تو آدمی کو تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں
کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کو تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ کسی قبر سے مردہ نکال کے بتائیے، زندہ کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک قبر سے مردہ باہر نکلا، قبر پھٹی، کنہارتے ہوئے۔ کنہارنا آپ سمجھتے ہیں؟ کسی کو پیٹ میں درد ہوتا تو کیسے کنہارتا ہے؟ زخم ہو گیا تو کنہارتا ہے۔ تکلیف جب آدمی کو ہوتی ہے تب کنہارتا ہے، تو بالکل کنہارتے ہوئے آہ اف کہتے ہوئے قبر سے نکلا اور کہتا ہے کہ کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے قبر سے کیوں نکالا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے تجھے اپنا حال ہم پر ذاکر کرنے کے لیے قبر سے باہر نکالا ہے۔ ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ذرا یہ بتا کہ جب آدمی کے بدن سے روح نکلتی ہے تو اس کو تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ تو جیسی اس نے یہ باتیں سنا تو چیخ پڑا اور کہتا اس تکلیف کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، کیونکہ یہ جو میں کنہار رہا ہوں، میرے منہ سے جو آوازیں نکل رہی ہے تکلیف کی، یہ اسی تکلیف کی وجہ سے میری آواز نکل رہی کہ روح نکالتے وقت میرے بدن میں جو تکلیف ہوئی تھی اس کا درد، وہ تکلیف میں آج بھی اپنے بدن کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اور سنو، مجھے مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے۔ یہ ہے روح کی تکلیف جب بدن سے نکلتی ہے۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے اور بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے، بڑی خطرناک پوزیشن ہوتی ہے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی گناہ گار کی روح قبض کی جاتی ہے، گناہ گار آدمی کی جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو دین سے دور ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کے قریب ہے، بدنگاہی کرتا ہے، غیر عورتوں کے اوپر خراب نگاہیں ڈالتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، کمانے میں پرہیز نہیں کرتا، حرام کا ہے کہ حلال کا ہے، حرام کے لقمے پیٹ میں اتارتا ہے، تو روایت میں آئے کہ ایسے گناہ گار کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی زندہ بکری کی کھال اتار دی جائے۔ برداشت کر سکتے ہو روح کی تکلیف؟ اور یاد رکھو، یہ افسانے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں قصے بیان نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں کہانی سناتا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور ہر آدمی کے اوپر گزرتا ہے، ہمیں بھی گزرنا ہے اس منزل سے۔ اور یہ بیانات اسی لیے ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعضوں میں بہترین باز، تقریروں میں بہترین تقریر موت کی تقریر ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تم واعظ و نصیحت کرو تو موت کا ذکر ضرور کیا کرو، کیونکہ موت آدمی کو، موت کی یاد گناہوں سے دور کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نوجوانوں ذرا سوچو تو کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمارے اوپر بھی موت طاری ہوگی، اور پھر وہ برزخ کی زندگی، وہ قبر کا گڑھا، وہ قبر کی منزل کیسے پار کرو گے؟ پہلی منزل تو موت ہے، جسے حدیث پاک میں پہلی قیامت کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صحابہ بیٹھے تھے، سرکار نے پورے صحابہ پہ نظر ڈالی اور ایک بچے کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے کہا انگلی سے، کہ انگلی کا اشارہ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے اور کہا کہ یہ بچہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ حضرت عائشہ کہتی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا کہ تم مرو گے، تو گویا تمہاری موت یہ پہلی قیامت ہے، قبر کی منزل یہ دوسری قیامت ہے، اور پھر میدان حشر یہ تیسری اور بڑی قیامت ہے۔ جو پہلی قیامت یعنی موت کی منزل میں پاس، وہ قبر کی منزل میں پاس، جو قبر کی منزل میں پاس وہ آخرت میں پاس۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے، ایک تو بدنی تکلیف،
حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ پیر جکڑ دیے جاتے ہیں، حد نگاہ مرنے والے کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھو مرنے والا جب روح نکلتی ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، دیکھتا ہے سب لیکن کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ حد نگاہ موت کے فرشتے نظر آتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ اگر مرنے والا نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، مسلمان ہے تو جنت کے اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر گناہگار ہے، مشرک ہے، کافر ہے تو جہنم اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ موت جب آتی ہے تو اتنی خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ ہاتھ پیر جکڑ دیے جاتے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، اور شیطان ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، فرشتے موجود ہیں روح قبض کرنے، اور شیطان کھڑا ہوا ہے پانی کا پیالہ لے کر جس میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت امتحان لیتا ہے اور بندہ پیاسا ہو جاتا ہے۔ پیاس کی شدت آج ہم سے ذرا سی اپریل اور جون کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے اور پیاس کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی پیاسا ہو جاتا ہے، شیطان پانی لے کر کھڑا ہے، اس کا باپ سامنے موجود ہے، اس کا بھائی سامنے موجود ہے، اس کے دوست سامنے موجود ہے، لیکن وہ کسی سے پانی نہیں مانگ سکتا کیونکہ زبان بند ہوگی، نہ اشاروں سے پانی مانگ سکتا ہے۔ اب بیٹا مر رہا ہے لیکن باپ کسی کام کا نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کے دوست اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس کے رشتے دار اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ دوست کہ جن دوستوں کے پیچھے اس نے اللہ کی عبادتیں چھوڑی، نمازوں سے منہ موڑا، وہ دوست کہ جن کے چکر میں آ کر اس نے شراب پی، جن کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلا، جن کے ساتھ بیٹھ کر گانجے کے کش کھینچے، جن کے ساتھ رہ کر اس نے بدنگاہی کی، وہ دوست کہ جن کے چکر میں آ کر اللہ اس کے نبی کو ناراض کیا، اب جب مر رہا ہے تو اس کام کے بھی نہیں کہ ایک پیالہ پانی پلا دے، کوئی کام نہیں آئیں گے یہ دوست، اور وہ دوست ہے ہی نہیں جو تمہیں اللہ اس کے نبی سے دور کر دے، وہ تو دشمن ہے۔ اسے دوست مت سمجھو، تمہیں اللہ کی عبادت سے دور کر دے، نمازوں سے دور کر دے، اللہ والوں سے دور کر دے، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ آئی بات سمجھ گئے؟ آقا فرماتے ہیں کہ آدمی پیاسا ہوتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، مرنے والا کہتا ہے کہ ہاں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، مرتے وقت وہ اتنا پیاسا کر دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ پیاس مرتے وقت بے نمازی کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازی اتنا پیاسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر اسے ساتوں سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، ہم تو بڑا آسان سمجھتے ہیں نوجوانوں، فجر کی اذان ہو رہی ہے بستر میں سوئے پڑے، ظہر کی اذان ہو رہی کاروبار میں لگے ہیں، دیگر نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، ہم دوستوں میں مست ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، پان ٹھیلوں پہ کھڑے، دعوتوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اب بہت سے تو ایسے ہیں، اللہ مسلمانوں کو نیک توفیق دے، ادھر نماز ہو رہی ادھر جوا کے پتے پھینکتے ہوئے بیٹھے، ادھر نماز ہو رہی ادھر شراب خانے کے اندر نظر آ رہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرتے وقت اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت ساتوں سمندر بھی پلا دیے جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہیں؟ ہم بہت آسانی سے نماز چھوڑتے ہیں، آج سے عہد کرو مسلمانوں کی کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، بولیے حرام ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی جوا کو حلال کہہ دے تو کافر ہو جائے گا، اتنا بڑا حرام ہے۔ قطعی حکم آیا ہے قرآن کے اندر، بالکل عبارت النفس اس کے لیے لائی گئی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ آقا فرماتے ہیں کہ نبی آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔
شراب بھی حرام، جوا بھی حرام. شراب پینا بہت بڑا گناہ، جوا کھیلنا بہت بڑا گناہ، گناہ کبیرہ حرام. زنا کرنا حرام، چوری کرنا حرام. اور اتنے بڑا سخت عذاب ہے ان کے متعلق، بہت بڑا عذاب ہے جواریوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، زانیوں کے لیے، چوروں کے لیے، سود خور کے لیے، رشوت کھانے والے کے لیے بہت سخت عذاب ہے. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے. یعنی نماز چھوڑنا یہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے. نماز چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑنا، جوا کھیلنے سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، چوری سے بڑا گناہ ہے. کیا سمجھے نوجوانوں کہ بے نمازی شرابی سے بدتر ہے، بے نمازی جواری سے بدتر ہے، بے نمازی زانی سے بدتر ہے، بے نمازی چور سے بدتر ہے، بے نمازی سود خور سے بدتر ہے. چھوڑیں گے نماز کبھی؟ بولیے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایسا سانپ مسلط کرتا ہے. اور صرف سانپ ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں کہ قبر کے جہنم کے بچھو اتنے بڑے ہیں جیسا کہ گدھے، یعنی گدھے کے برابر. اور اگر وہ پہاڑ میں ڈنک مار دے تو بڑے بڑے پہاڑ مٹی ہو جائیں. آقا فرماتے ہیں کہ ایسا بچھو جہنم کا کہ اگر ایک ڈنک مارے تو 40 سال تک اس کا درد نہ جائے، اور وہ مسلسل ڈنک مارتا ہے. اب بے نمازی کے اوپر اللہ ایسا سانپ مسلط کرتا ہے کہ جس کا ایک ناخون 70 گز لمبا ہوتا ہے. بے نمازی کو وہ سانپ سر کے اوپر کاٹتا مارتا ہے تو بے نمازی 70 گز زمین میں دھس جاتا ہے. قبر کا عذاب ہے. اور پھر وہ سانپ اسی ناخون سے نکالتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر نکالتا ہے. یہ بے نمازی کا عذاب ہے. اور علامہ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر کے اندر روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ملہم. کیا نام ہے؟ اس وادی میں سانپ ہی سانپ ہے. اور ایک ایک سانپ، کتنے سانپ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. ہر سانپ کی موٹائی اونٹ کی گردن کی طرح اور لمبائی 1 مہینے کی مسافت. یعنی اگر سانپ کو لمبا زمین پر ڈال دیا جائے اور کوئی اس سانپ کی دم کی طرف سے چلنا شروع کر دے تو 1 مہینے میں اس کے سر تک پہنچے گا. اتنے لمبے لمبے اس وادی کے اندر سانپ ہے، اور کتنے سانپ ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ اس وادی میں انہیں ڈالے گا جو نماز نہیں پڑھتے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتے. ہم نے تو کھیل سمجھ لیا اسے، معاذ اللہ بڑی آسانی سے نماز ترک کرتے ہیں. مسلمانوں مرنا ہے، یہ بات یاد رکھو، مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور پھر قیامت بھی ہے، پھر آگے جنت اور جہنم کی منزلیں بھی ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. خاص طور پہ نوجوانوں، نکلو غفلت سے، چھوڑو یہ سارے برے کام. کچھ نہیں رکھا اس میں، کوئی فائدہ نہیں ہے جواریوں کے بیچ میں، بے نمازیوں کے ساتھ، شرابیوں کی محفلوں میں. یہ تمہیں خرچ کرنے والے ہیں کہ تمہیں تباہ کر رہے ہیں. آؤ ایسے نیکوں کی مجلس میں بیٹھو، نمازیوں کے ساتھ. اگر بیٹھنا تو ایسی مبارک مجلسوں میں بیٹھو. یہ کیا کیرم کھیلتے ہوئے رات بھر بیٹھے، جوا کھیلتے ہوئے رات بھر بیٹھے. آج کل تو موبائل کے اندر میں آیا لوڈو، وہ کھیلتے بیٹھے. اور ایک نیا گیم سننے میں آیا ہے، پہلے تو 52 پتے ہاتھ سے پھینکتے تھے، آج کل 3 پتی کچھ موبائل میں ہے. وہ نوجوان کھیل رہے، اس میں 1-2 گھنٹہ پاس. ابھی ایسی مجلسوں میں آدھا گھنٹہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آدھی رات بیٹھ گئے، صرف بیٹھا ہے آدھا گھنٹہ. اور وہاں 3 گھنٹے 3 پتی کھیلنے میں نکل گئے، لیکن اس سے خبر ہی نہیں کہ 3 گھنٹے نکل گئے. بولو صحیح بات ہے کہ نہیں؟ وہ ہے شیطان کا راستہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے راستے پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مرتے وقت آدمی کے اوپر کیسی مصیبت آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ شیطان پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تجھے پانی چاہیے؟ مرنے والا کہتا ہاں۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے پانی تو پلا دوں گا، بس ایک میری بات مان لے۔ وہ کہتا ہے بول کیا بات ہے؟ تو مردود شیطان کہتا ہے کہ مجھے خدا کہتے۔ بولو کتنا بڑا امتحان ہے کہ شدت کی پیاس ہے، کوئی اور پانی نہیں پلا سکتا، شیطان پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اگر پانی چاہیے تو میں تجھے یہ پانی پلا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے معاذ اللہ، یا پھر یہ کہہ دے کہ خدا ایک نہیں ہے دو ہے معاذ اللہ۔ اب یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کا امتحان ہے، روح حلق میں اٹکی ہوئی ہے، پیاس ہے، سامنے شیطان کے ہاتھ میں پیالہ ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، تو وہ ظالم اور مردود مرتے وقت کہہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ ہاں تو خدا ہے لا پانی پینا معاذ اللہ۔ اگر نیکوکار ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ تو کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے مردود نکل جا، مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی کہتا ہے جو نمازی ہے، یہ وہی کہتا ہے جو پرہیزگار ہے، یہ وہی کہتا ہے جو اولیاء اکرام کے نقش قدم پہ چلتا ہے، یہ وہی کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دامن غوث الورا ہے، یہ وہی کہتا ہے جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے، یہ وہی کرتا ہے، وہ وہی کہتا ہے جس کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ لیکن جو جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، گانجا پیتا تھا، رات بھر برائی کے کام کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، عورتوں کے اوپر غلط نگاہیں ڈالتا ہے، دن رات غلط تصورات میں رہتا ہے، آدھی رات تک موبائل میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندی کہانیاں پڑھتا ہے، موبائل میں غیر عورتوں سے بات کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، بد نگاہی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، نمازوں کا چھوڑنا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، یہ گالیاں دینا، یہ غیبت کرنا، یہ جھوٹ کہنا، یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ سارے کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ایسا کمزور ایمان مرتے وقت شیطان آسانی سے کھینچ لیتا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ کیا پانی چاہیے؟ وہ کہتا ہاں۔ مردود شیطان کہتا ہے کہ مجھے خدا کہتے پانی پلا دوں گا معاذ اللہ۔ وہ ظالم وہ قسمت کا مارا کہہ دیتا ہے کہ تو خدا نہ پانی پلا، اور معاذ اللہ جیسی وہ کہتا ہے تو شیطان قہقہا لگاتا ہے، ہنستا ہے، اور پیالہ وہیں پہ پٹک کر توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک ساتھی جہنم کے لیے اور تیار کر لیا۔ اور جیسے یہ ظالم کہتا ہے کہ شیطان کو تو خدا ہے، ویسی فرشتے اس کی روح کھینچ دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنی بری موت ہوئی۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے یہی دعا کرو کہ مولا ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھا، ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ اور پھر مرنے کے بعد قبر کی منزل ہے، اور منزل قبر اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ مت سوچے کہ گڑھے میں ڈال دیا، بدن سے روح نکل گئی، کچھ پتہ نہیں، سب خبر رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، روحوں کی دنیا۔ کیا لکھا ہے؟ روحوں کی دنیا۔ مرنے کے بعد عام آدمی کا دنیا سے کانٹیکٹ، تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اللہ والے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں مرنے کے بعد، اور قبر میں رہ کر بھی تصرف کرتے ہیں۔ عام آدمی کیونکہ بہت سارے وظائف ایسے ہیں کہ آپ وہ وظیفہ کرو تو مرنے والوں کو، باپ مر گیا تو اسے خواب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ماں کو دیکھ سکتے ہیں، بزرگوں کی زیارت کر سکتے ہیں، بہت سارے وظائف ایسے موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قبر کی منزل اتنی سخت ہے کہ روایت میں آیا کہ جب تم مردوں کو قبر میں لے کے جاتے ہو قبرستان، تو قبریں پکار کے کہتی ہیں کہ اے آنے والے، جب تو آئے گا تو پوری تیاری سے آنا، کیونکہ آج تو نے دوسرے کو لایا ہے، کل دوسرے تجھے لے کر آئیں گے۔ قبریں ہم سے کہتی ہیں، یہ خاموش قبریں ہم سے پکار کے کہتی ہیں کہ اے آنے والے، جب تو آئے گا تو تیاری کے ساتھ آنا، یاد رکھ اگر اچھے اعمال لے کر آیا تو میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں، ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔
یہ قبر کہتی ہے، اور خاموش قبریں ہم سے کہتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ کچھ دو چار یہ کونے میں کھڑے، دو چار وہ کونے میں کھڑے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی کو قبر میں دفن کرنے آئے، اس کے معاملے سے عبرت نہیں پکڑتے، بلکہ وہاں پہ قہقہا لگا رہے ہیں، قبرستان میں زور زور سے ہنستے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ عبرت حاصل کرو، تم عبرت پکڑو، کیونکہ تم وہاں پہ دوسرے کو دفن کرنے کے لیے گئے، اور پھر تمہیں بھی یہاں پہ دفنایا جائے گا، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ کل ہی تم کو یہاں پہ لے کر آ جائے، کسی کو پتا ہے کہ کب مرے گا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ بالکل تیار رہے، اور قبر کا عذاب اللہ کی پناہ، عذاب قبر حق ہے، ہمیں ماننا اسے بالکل لازم ہے یہ ہمارے اوپر کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب مردے کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آہ افسوس مجھے کہاں ڈال کر تم چلے، قبر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اس کے بدن میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب بتائیے کتنی چھوٹی جگہ، تنگ جگہ، دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ اس مردے کو اٹھاتے گھنوڑ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور اگر جواب نہیں دیتا اس کے لیے حد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور جواب نہیں دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے جھوٹ کہا، ایک منادی کہتا ہے اسے انگار کا لباس پہنایا جائے، اس کے لیے انگار کا بچھونا بچھایا جائے، اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اب پہلے ہی تو اتنا تنگ گڑھا، اوپر سے قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ہڈیوں کو پیس دیتی ہے۔ مسلمانوں کبھی قبر کا تصور کرو، آج یہاں سے اٹھ کے جانا، اور جب رات میں سوئیں گے نا تو اس وقت تم تصور کرنا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر کے اندر جانا ہے، کتنی بھیانک گھاٹی ہے وہ، کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ جہاں پہ نہ ہمارے دوست ہوں گے، نہ ہمدرد ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ بھائی بہن ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر قبر میں کام آئیں گے تو ہمارا عقیدہ کام آئے گا، قبر میں ہمارے اعمال کام آئیں گے، قبر میں بزرگوں کی نسبتیں کام آئیں گی، ورنہ وہ تاریخ قبر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قبر سے پیس دیتی اور ایسا دباتی کہ ادھر کی پھسلی ادھر ملا دیتی، انگار کا بچھونا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ کبھی قبر کا تصور کرو، آج مختلف عذاب، ماں باپ کو لوگ ستاتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ علامہ صاحبی نے کتاب الکبائر کے اندر روایت کی ہے، کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، ماں باپ سے مزدوری کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے نوجوانوں، ماں باپ کی عزت کرو، قدر کرو، کیونکہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ اگر چلے گئے نا دوبارہ نہیں ملیں گے، دوسرے رشتے تو بہت قائم ہو جائیں گے، چچا بھی ڈھیر ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اجی ساس سسرے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ آج بہت ہو رہا ہے، نوجوان شادی کر کے آئے، 4 مہینے کے بعد کھانا پینا الگ، اور 8 مہینے کے بعد گھر ہی الگ، سسرال کا ہو گیا، بھول گیا ماں باپ کو۔ ارے بھائی شادی کر کے لایا، بیوی کا حق ہے ادا کر، لیکن ماں باپ کا بھی تو حق ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کے قبر میں انگار ایسی برستی ہے جیسے بارش آسمان سے برستی۔ یہ ماں باپ کے نافرمان کا عذاب ہے قبر میں۔ نوجوانوں اگر اپنے ماں باپ کو ترسایا ہے، تڑپایا ہے، ان کا دل دکھایا ہے تو خدا کے لیے معافی مانگ لینا، ورنہ یاد رکھو ماں باپ کا دل دکھانا اتنا بڑا عذاب ہے کہ قبر کے اندر انگار برسے گی، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور
خدا نہ کرے کہ کوئی نوجوان شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو. بہت سارے نوجوان نشے کی بھی عادی نظر آتے ہیں معاذ اللہ، خدا نہ کرے. ایک تو ماں باپ کو ستانا اور نشہ کتنا بڑا عذاب ہے. جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، اجی قبر میں ایسا سخت عذاب ہے. حدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر روایت تک لکھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزرا، عصر کے بعد کا وقت تھا، میں وہیں پہ رک گیا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ قریب میں قبرستان تھا، ایک قبر پھٹی اور اس میں سے اس قبر کا مردہ باہر نکلا. اور مردہ جب نکلا تو ہے تو آدمی، لیکن اس کا سر گدھے کا ہے، جو چہرہ ہے نا پورا گدھے کا ہے. اور اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں چیخا اور پھر قبر کے اندر چلا گیا. فرماتے میں نے بستی والوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون ہے اور کیا ماجرا ہے اس کا؟ تو بستی والوں نے بتایا کہ اسی بستی کا رہنے والا جوان ہے، کچھ ہی دن پہلے مرا ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ اس کا سر گدھے کا کیوں ہو گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جب سے یہ مرا ہے تب سے روز قبر پھٹتی ہے اسی وقت، کیونکہ اسی وقت مرا تھا عصر کے بعد بھی، اور اس کی قبر سے یہ باہر نکلتا ہے، 3 بار گدھے کی آواز میں چیختا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرات یہ اسی محلے کا رہنے والا ہے اور یہ بہت بڑا شرابی تھا، شراب پیتا تھا. اس کی ماں اس سے کہتی کہ بیٹا شراب مت پیا کر، شراب حرام ہے، اللہ ناراض ہوگا، قبر میں شرابیوں کو عذاب ہے. تو یہ اپنے ماں سے کہتا کہ خاموش رہے، گدھے کی طرح مت چلا. معاذ اللہ. یہ اپنی ماں کو کہا کرتا تھا. ایک تو شرابی تھا اور دوسرا ماں کا گستاخ تھا. جب یہ مرا تو اللہ نے اسی کو گدھا بنا دیا. یہ ہے شرابی کی سزا، یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا. سمجھے نوجوانوں؟ اور آج کی یہ عام شکایت ہو گئی ہے. ماں باپ بیچارے خون کے آنسو ہوتے ہیں، ایک لوتی اولاد، لیکن گنجتیوں کے بیچ میں رہ کر گانے کھینچنے لگا، پوری زندگی برباد. جب ماں باپ اولاد نیک نکلتی ہے نا، پرہیزگار فرما بردار، تو ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، پھولے نہیں سماتے، خوشی سے رہ رہے کہ ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہی دعا ہے جو سائے کی طرح اولاد کے سر پہ قائم رہتی ہے. ماں باپ کی دعا ہے جو اولاد کی حفاظت کرتی ہے. لیکن جب اولاد ناہنجار نافرمان نکل جائے تو ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، سمجھے؟ اور ان کے دل سے بد دعا نکلتی ہے اولاد کے لیے. نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو. یہ بیہودہ، یہ گندے اور برے کاموں سے دور رہو. بے شمار بے نمازی کا عذاب حدیث پاک میں موجود ہے کہ قبر میں کیا عذاب ہے، جہنم کا کیا عذاب ہے. جواری کے متعلق موجود ہے کہ کیا عذاب اسے مرنے کے بعد ملے گا. جھوٹ کہنے والے کا عذاب، زنا کرنے والے کا عذاب، چوری کرنے والے کا عذاب. اور خاص طور پہ نوجوانوں ایک جو بڑی بری عادت ہمارے معاشرے میں آ گئی، بد نگاہی کی، اس کا بھی عذاب ہے جہنم میں، بڑا سخت عذاب ہے. ایک بزرگ سے ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ چہرہ جو اس طرح سے کالا پڑ گیا. کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا. کہا جب معاف کر دیا تو یہ چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، مجھے جب جہنم کے اوپر سے گزارا جا رہا تھا تو جہنم سے ایک سانپ نکلا، اس نے مجھے یہاں پہ کاٹ لیا. اور کہا کہ یاد کر، تو نے ایک مرتبہ ایک عورت کو، غیر عورت کو غلط نظر سے دیکھا تھا، صرف ایک مرتبہ پوری لائف میں، اس لیے ایک بار کاٹ رہا ہوں. اگر اور دیکھتا تو تجھے اور کاٹتا. یہ ہے بدنگاہی کرنے والے کا عذاب. سمجھے نوجوانوں؟ جسے آج ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور پھر نوجوانوں کے اندر یہ زنانہ صفت، اللہ حفاظت فرمائے. ارے جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مردوں کو مردانہ وجاہت کے ساتھ رہنا لازم ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ عورتوں کی صفت کے ساتھ متصف ہو کر رہے. مثلا
عورتوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہاتھ میں سونے چاندی کے کڑے پہن کے رہے، کیونکہ خالی ہاتھ مردوں کا رہتا ہے، اگر خالی ہاتھ رہے گا تو مردوں کی مشابہت ہوگی۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے کان میں، اپنے ناک میں بالیاں پہنے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بال بڑھا کے رکھیں، کٹوائے گی تو مردوں کی مشابہت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت مردوں کی طرح کمان لٹکا کے جا رہی، تو سرکار نے جب دیکھا ناراض ہو گئے، فرماتے ہیں کہ کیا اسے جہنم کا عذاب نہیں معلوم کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے۔ ایک عورت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ مردوں کی چپل پہن کے آئی، مردوں کی جوتے جو پہنے تھے مردوں کی طرح تھے، تو کہا تجھے اللہ کا خوف نہیں کہ مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے؟ اجی اتنی بھی مشابہت نہیں، لیکن آج مردوں کی طرح ہماری گھر کی ماں بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہے، مردوں کی طرح چہرہ کھول کر دعوتوں میں جا رہی ہے، اور بہت بڑا سخت عذاب ہے اس کے اوپر۔ آپ بتائیے اپنی بہنوں کو، بتائیے اپنے گھر کی خواتین کو کہ بے پردگی کا کتنا بڑا عذاب ہے اور جہنم میں۔ اور میں نہیں کہتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں میں جہنم، جب میں نے معراج کے سفر میں جہنم میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ عورتیں اپنے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، بالوں کو پکڑ کر عورتوں کو انگار کی ٹہنیوں سے لٹکا دیا گیا۔ میں نے کہا کہ اے جبریل آخر یہ کون ہے جو لٹک رکھی ہے، نیچے بھی انگار دہک رہی ہے؟ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے سامنے سر کھول کے آیا کرتی ہیں، یہ جہنم کا عذاب۔ اور آج یہ ہمارے نوجوان، ارے اللہ نے تمہیں مرد بنایا، شکر ادا کرو، آئی بات سمجھ لو، کیونکہ مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے یہ گلے میں عورتوں کی طرح چین ڈالنا، یہ کانوں میں عورتوں کی طرح بالی پہننا، یہ ہاتھ میں عورتوں کی طرح کڑے پہننا، ہے نا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کچھ نوجوانوں کے ہاتھ میں نے کچھ زیادہ ہی کڑے دیکھے چاندی کے، میں نے ایک سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کڑے کیوں نظر آ رہے ہیں ہاتھ میں؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ مولانا صاحب اجمیر کا ہے۔ ہم نے کہا مدینے کا بھی ہوتا تب بھی حرام ہے، کیونکہ مدینے والے نے اسے مردوں کے لیے حرام کہہ دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور تم کیا سوچتے ہو اجمیر سے لا کے پہن لیا تو غریب نواز خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، سرکار غریب نواز بھی یہی پیغام دینے آئے ہیں کہ مسلمانوں شریعت پر عمل کرو۔ یہ ہاتھوں میں دھاگا باندھنا، بہت سارے باندھتے ہیں کالے پیلے نیلے، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ یہ کانوں میں بالیاں پہننا، یہ ہاتھ میں بریسلیٹ پہننا، یہ سب مشابہت عورتوں سے، اور ان میں سے ہر ایک چیز کے لیے قبر میں عذاب متعین ہے، سمجھے؟ اب تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اللہ ان تمام برائیوں سے، تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو توبہ کرتا اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور موت کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو، کیونکہ ایک دن ہمیں مر کر یہاں سے جانا ہے، مرنا سبھی کو ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کسی نے آب حیات کا پیالہ پی لیا ہو، ہے کیا کوئی آب حیات پینے والا؟ کہ پھر بے فکر کیوں ہے؟ کس بات کی بے فکری ہے آپ کو؟ آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے ہنسنا چھوڑ دیا، پوچھا گیا آپ نے ہنسنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرماتے کہ ایک دن مرنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی غمگین رہا کرتے تھے، کسی نے پوچھا ہے بایزید آخر اتنے غمگین کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جسے مرنا ہو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن آج ہم محفلوں میں بیٹھ کے ایسا قہقہ لگاتے ہیں جیسے ہمیشہ زندہ رہنا، دعوتوں میں جا کر ہم بھول جاتے ہیں اور رنگینیوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسا ہمیشہ یہ محفلیں باقی رہیں گی۔ نہیں، یاد رکھو عقل مند وکیل ہے جو مرنے کے پہلے مرنے کی تیاری کرتے، وہی عقل مند ہے۔ موتو قبل ان تموتو، حدیث پاک میں ہے کہ مرنے کے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے کے پہلے اپنے نفس کو مار دو، مرنے کے پہلے موت کی تیاری کر لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور جب تم دنیا سے جاؤ تو ایسے نہ بنو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ خوش ہو جائیں، چلو اچھا ہو گیا چلا گیا،
بلکہ صوفیہ کہتے کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اور سب ہنس رہے تھے. ہنستے ہیں کہ نہیں لوگ؟ ارے مبارک ہو، بالکل لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو لڑکی ہوئی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو زیادہ مبارکباد دی جاتی ہے، لڑکی پیدا ہو تو کم مبارکباد دی جاتی ہے نا آج کل ایسا. یہ الگ موضوع انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اوپر بھی بیان کر دوں گا. لیکن ہے یہ، اور میں نے تو ایک عجیب بات سنی تھی کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڈو بٹتا ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جلیبی بٹتی ہے. یعنی لڑکی پیدا ہو تو کم، جبکہ اللہ کی نعمت ہے، دونوں نعمت ہے نا اللہ کی. لیکن خوشی سب کو ہوتی ہے، سب ہنستے ہیں مسکراتے، اور جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو روتے ہیں لوگ. تو صوفیہ کہتے ہیں کہ تم ایسا بنو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور سب ہنس رہے تھے، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو ایسے بن کے جاؤ کہ اب تم ہنس رہے ہو اور سب رو رہے ہیں. یعنی تم اپنی موت کی کامیابی پر، ایمان کے اوپر خاتمے پر تم ہنستے ہوئے دنیا سے جاؤ، اور سب تمہارے جانے کے بعد روتے رہے کہ بڑا اچھا آدمی تھا چلا گیا. ایسی زندگی نہ گزارو کہ جب تم آئے تب بھی تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، اور جب تم دنیا سے گئے تو تب بھی تم ہی رو رہے ہو اور لوگ ہنس رہے. یعنی ایسی زندگی تم نہ گزارو. اور خاص طور پہ نوجوانوں، کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ بہت پسند ہے، تو آج سچی توبہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. ارادہ ہے کیا توبہ کا؟ ہاں سب کا ارادہ ہے. انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے؟ بولیے انشاءاللہ سب پڑھیں گے نماز پابندی کے ساتھ. بالکل ایک تہیہ کر لیجیے جی، ارادہ آپ کر لیجیے. استقلال دینا اللہ کا کام ہے، ارادہ آپ کریے، مدد کرنا، توفیق دینا اللہ کا کام ہے. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریے کہ آج سے انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، جواریوں کے قریب نہیں جاؤں گا، شرابیوں کے قریب نہیں جاؤں گا. اگر کہ آپ جوا نہیں کھیلتے، لیکن کھیلنے والے کو جتنا گناہ ہے اتنا ہی کھڑے ہو کے دیکھنے والے کو بھی. آئی بات سمجھ گئے؟ آپ شراب کی محفل میں نہیں بیٹھے لیکن قریب کھڑے ہیں، تو جتنا گناہ شرابیوں کو ہے اتنا ہی بڑا گناہ ہے نا. اور خاص طور پہ نوجوانوں ایک وعدہ اور کرو کہ ہم اپنی راتوں کو فضول نہیں گوائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا منع ہے. یعنی عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ، اس لیے کیونکہ تمہیں فجر میں اٹھنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو رات، اور خاص طور پہ آپ کے علاقے میں رات 2 کے بعد ہوتی ہے. گھروں کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہے، 3-4 نوجوان بیٹھ گئے اور موبائل کے اندر نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں. خدا کے لیے. اور ایک روایت میں اور بتاؤں، آقا فرماتے ہیں کہ رات میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو، کیونکہ رات میں ایسی مخلوق نکلتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. میں نہیں کہتا، حدیث پاک ہے سرکار کی، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. اور اکثر ہوتا ہے ایسا، رات میں 1 بجے نوجوان جا رہا تھا اور کہتا ہے یار معلوم نہیں کیا بات ہے، پورا روڈ خالی تھا لیکن پتہ نہیں کدھر سے کس نے آ کے ٹھوکا، خبر ہی نہیں، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا. ہوتے نا حادثات. اور اکثر نوجوان گیا تھا گھر سے باہر اچھا بھلا، لیکن اب آیا ہے تو بالکل سر پٹک رہا ہے، کہ دہاڑے مار رہا ہے، کہ مرغی کے دورے پڑ گئے، ہوش میں نہیں ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے پہلے ہی خبر دے دی کہ رات میں بلا ضرورت مت نکلو، کیونکہ رات میں ایسی مخلوقیں نکلتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. سمجھایا آقا نے؟ شیاطین کا دورہ ہوتا ہے رات میں، جنات اور اجنہ راستے پر رات میں گھومتے ہیں، اور جنات حق ہے نا، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. میں ہمارے بزرگوں سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دیں. خاص طور پہ نوجوانوں کی نگرانی کریں، کیونکہ جب رات میں نکلے گا تو ضرور کیونکہ رات میں سمجھدار، نیک، پڑھے لکھے لوگ گھر سے نہیں نکلتے زیادہ. رات میں 2-2 بجے تک متقی پرہیزگار اچھے لوگ نہیں بیٹھتے سڑکوں کے کنارے، راستے کے کنارے، آٹو کے اندر، بستیوں میں. بلکہ وہی بیٹھتا ہے جس کو کوئی کام دھندا نہیں ہے، وہی بیٹھتا ہے جس کی باتیں بہت بڑی ہے لیکن کام اتنا سا ہے. آج اکثر نوجوان پریشان ہیں، اب بہت زیادہ پریشان. اور بہت سارے تو آتے بھی ہے کہ حضرت کچھ دعا کریے، تعویذ دے دیجیے، کام نہیں چل رہا ہے، مجھے کچھ کام مل جائے. ہر نوجوان کو شکایت ہے
اور سب سے زیادہ نوجوان وہی شکایت کرتا ہے جو خالی پیلی رہتا ہے، کیونکہ میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا پڑھائی بھی چھوڑ دیا، کوئی کام دھندا بھی نہیں کرتا، صرف پلاننگ، اور پلاننگ کیوں ہوتی ہے کیونکہ رہتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، صحبت کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، بہت جلدی۔ اگر بیٹھ گیا کسی خواب دیکھنے والے کے ساتھ، بس اپنا تو سودا ہونے والا ہے، بس لمبا ہاتھ مارنے والے، پھر اپنی لائف 5 سال گزر گئے اس کا سودا ہی نہیں ہوا۔ اور ایسوں کے ساتھ اگر نوجوان جڑ گئے تو بس یہ بھی رات رات بھر وہی خواب دیکھتے ہیں، بس بات ہو گئی ہے، فائنل ہونے والی ہے، ارے کیا بتاؤں یار، بس بیٹھک ہونے والی تھی، وہ کم وقت آیا ہی نہیں۔ یعنی نوجوان سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا ہاتھ مارے کہ راتوں رات ہم لکھپتی بن جائے اور ہمارے ہاتھ میں خوب پیسہ آ جائے۔ میں نے اکثر نوجوانوں کو پریشان دیکھا ہے، اور وہی نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ جو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، راہ متعین نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی راہ متعین کرتا ہے، گیا اس کے پاس میں، اچھا کام ہے کہ کیسا، ارے یار یہ کام چالو کر دوں کیا؟ پھر 1 گھنٹے بعد آیا دوسرے کے پاس، یار کیسا چل رہا ہے، ریڈی میڈ کا کام ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے کیا، اچھا ریڈی میڈ کا کام شروع کر دوں کیا؟ پھر وہاں سے اٹھا اور گیا کسی اور کے پاس، چپل جوتے بیچ رہا ہے، یار یہ کام شروع کر دوں کیا؟ ارے نوجوانوں، پہلے راہ متعین کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے، پھر اسی میں غور و فکر کرو، اور پھر اسی لائن میں سختی سے چلو اور محنت کرو، اسی میں تم گرو گے، پڑو گے، نقصان ہوگا، لیکن اللہ اسی میں تمہیں ترقی دے دے گا۔ پہلے ایک راہ متعین کرو، اور یہ راتوں میں جاگنا چھوڑو، تبھی تمہاری ترقی ہے۔ راتوں میں گھروں سے باہر نکلنا چھوڑو، اور اس میں بہت زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے اور انہیں فضول میں راتوں میں گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، خاص طور پہ نوجوان تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ہمارے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے۔ ارے نوجوان ہاتھ اٹھاؤ، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں محنت کریں گے، اور راتوں میں انشاءاللہ باہر نہیں نکلیں گے، اور نماز تو سختی سے پڑھیں گے، اور کسی جواری، شرابی، گجٹ کی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر دوستانہ ہو تو بالکل چھوڑ دو کہ تو کام کر نہیں جا، پہلے توبہ کر کے آ، تب دوستی قائم ہے، اور انشاءاللہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ بس ایک آخری بات، پھر میرا بیان ختم، اور وہ بھی آپ کے لیے، کیونکہ میں اجتماعی لوگوں سے کہتا ہوں بھائی توبہ کر لو، لیکن دل میں آپ خود توبہ کریں، اور ابھی کر لیں دل میں۔ اللہ کو ایسے توبہ کرنے والے بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی، کئی دن ہو گئے، لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، جانور ہلاک ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ نبی اللہ، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ چلیے دعا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچے، دعا کر رہے ہیں، اللہ بارش برسا، پوری مخلوق پریشان ہے۔ آواز آتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا کہ بارش کیسے برسائی جائے جبکہ تمہاری اس جماعت میں ایک بہت ہی بڑا گنہگار ہے، بہت سخت گنہگار ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش رک گئی۔ بتاؤ، ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے بارش رک گئی، لوگ ہلاک ہونے لگے، زمین سے سبزہ نہیں اگ رہا ہے، جانور مرنے لگے، بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آپ اسے باہر کر دو، بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، نام نہیں بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فلاں کون ہے جو بہت گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، نکل جا، تیری وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ اب جو گنہگار تھا وہ دل میں سوچتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میری رسوائی اور بے عزتی ہوگی، پورے بنی اسرائیل میرے اوپر تھوکیں گے کہ دیکھ ظالم، تیری وجہ سے ہم اس کی تکلیف میں آئے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور اگر میں نہیں نکلتا ہوں تو پانی نہیں گرتا، یعنی میں بیچ میں رہوں تو نقصان کہ بارش رکی ہے میری وجہ سے، اور نکل جاؤں تو میری بے عزتی۔ اے اللہ، بس ایک ہی راستہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ تیری رحمت کا راستہ ہے، تیری مغفرت کا راستہ ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میری خطا کو معاف کر دے، میرے جرموں کو بخش دے۔ دل میں گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگا، اچانک چاروں طرف سے کالے بادل چھوم کر آئے اور بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا، ابھی تو وہ آدمی باہر نکلا نہیں اور میں نے دعا نہیں کی، پانی کیسے آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ جب تو نے اعلان کیا تو اس گناہگار نے اپنے دل میں سچی توبہ کر دی، اور جب توبہ کی تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور چونکہ بارش اس کے گناہوں کی وجہ سے رکی تھی، جب گناہ ہی نہ رہے تو بارش کیوں روکی؟ تو میں نے پانی برسا دیا اور اس بندے کو اپنا مقرب اور اپنا قریب کر دیا۔
قریبی بندہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے اشتیاق سے کہتے ہیں کہ مولا آخر وہ تیرا محبوب بندہ کون ہے، ذرا اس کی زیارت تو کرا۔ وہ محبوب بندہ کون ہے کہ جس کی توبہ پر تو نے بارش برسات کیا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تب نہ بتایا، اب تو وہ میرا مقبول بندہ ہو گیا، اب بتا کر اسے رسوا کیوں کروں، اب بتا کر میں اسے ذلیل کیوں کروں۔ یہ ہے رب کی رحمت کہ وہ عیوب کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے۔ اس لیے دل ہی دل میں سچی توبہ کر لو۔ قسم خدا کی اگر آج ہم نے توبہ کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں کہ توبہ قبول ہوگی، اور رب نے اگر توبہ قبول کر لیا تو ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے گا اور نیکیوں سے محبت کا سلیقہ دے دے گا، نیکیوں کے قریب کر دے گا۔ اللہ جل شانہ تمام کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب عارف صاحب نے اپنے والد محترم کے چہلم کے موقع پر یہ مجلس سجائی ہے، اللہ انہیں جزائے